موارد الزمان، کل سے ہماری ایک نشست چل رہی ہے، ایک موضوع چل رہا ہے، اور وہ ہے ابن القیم کا بیان گناہوں کی نحوست کے حوالے سے، کہ گناہوں کا بندے کے وجود کے اوپر پایا جانا اس کے حق میں کیسی بری اور تکلیف دہ چیز ہے۔ تو کچھ ابن قیم کے بیان کردہ پوائنٹس کل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ یہ چھٹی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو معاصی ہیں، معصیہ کی جمع ہے، معصیہ عصا یاسی، اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ تم 1 یا 2 یا 10 نافرمانیاں کر لو، اتنا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ نافرمانیاں جو ہیں وہ تمہارے وجود میں جب بیٹھ جاتی ہیں تو ریپروڈکشن کرتی ہیں، بچے دیتی ہیں۔ گناہ جو ہیں وہ اپنے انڈے بچے دینا شروع کر دیتے ہیں تمہارے وجود میں، اور پھر ان کی جو ہے نا وہ جیسے ان کی نسل کشی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اچھا اسی دوسری طرف یہ بھی جان لو کہ جو نیکیاں ہیں وہ بھی ریپروڈکشن کرتی ہیں، ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے، دوسری تیسری کو، تیسری چوتھی کو۔ اسی طریقے سے ایک گناہ دوسرے کو جنم دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قبیل ہے، تو قبیلے یوں ہی ہوتے ہیں کہ قبیلے کا ایک آدمی کہیں پر آ گیا تو اسی قبیلے کا دوسرا، تیسرا، چوتھا، 20واں بندہ بھی پسند کرتا ہے کہ چلیں یہیں آ بیٹھتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پورا شیطان کا قبیلہ، سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ تمہارے وجود میں آ بیٹھتے ہیں، اور پھر تمہارے لیے ان کو اٹھانا شدید مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش یہ کرو کہ ابتدا سے ہی گناہوں کی اس قبیل کو اپنے وجود میں جگہ مت دو، اور ان کو روزانہ صاف ستھرا کرتے رہو، توبہ کی صورت میں، استغفار کی صورت میں جھاڑ پونچھ کرتے رہو، صاف ستھرا رکھو، اور یہاں پر گناہوں کی غلاظت نہ پڑنے دو۔ 7ویں بات کہتے ہیں کہ گناہ جو ہیں یہ ایک ظلمت ہے، ایک تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ لازماً دل میں آدمی اس اندھیرے کو محسوس کرتا ہے، اور اس کو محسوس کیے بغیر کبھی نہیں رہتا۔ بالکل ایسا ہے جیسے اندھیری رات کے اندر انسان کو ڈر لگتا ہے اور وحشت ہوتی ہے، اور دن میں بڑے آرام سے انسان چلتا پھرتا ہے، اسی گلی میں، اسی جگہ پہ رات کے وقت آدمی دائیں بائیں گھبرا کے چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں عین اسی طریقے سے گناہوں سے اٹا ہوا جو دل ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی ہی ایک آسیب زدگی اور ایک وحشت اور ایک ظلمت اور ایک تاریکی کا احساس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور یہاں سے جو گناہوں سے صاف دل ہوتا ہے، جہاں اللہ کی محبت، خشیت کا گھر ہوتا ہے، وہاں نہایت اطمینان اور چین بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ 8ویں بات کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ معاصی جو ہیں یہ انسان کے قلب کو بالکل بے جان اور کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ تو معلوم ہی ہے، انسان کے جسم کو بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، اور بعض جو ہے وہ اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہے نا تو گناہوں کے اثر سے تمہارے جسم کو نقصان ہوگا۔ صرف منافق ہے جس کا جسم ہٹا کٹا ہوتا ہے گناہوں کے باوجود۔ تو 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ گناہوں سے اور حرام کھانے سے انسان کا جسم اور بھی فربا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا دھکا کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، حرام کھاتے ہیں اور جسم خوب پلتا ہے، گناہ کرتے ہیں اور صحت خوب ہوتی ہے، ٹھیک رہتی ہے، بہت اچھی رہتی ہے، اور بھی زیادہ حشاش وشاش جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل دوزخ کے لیے پالا جاتا ہے ایسے بندے کو۔ آپ کو پتہ ہے وہ بعض سلف میں سے بھی کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اس پر شدید تشویش ظاہر کرتے تھے کہ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ گناہوں کے راستے میں اس کو خیر ہی خیر مل رہی ہے، اور سہولتیں ہی سہولتیں اللہ کی طرف سے آتی چلی جا رہی ہیں، وہ گناہ کے راستے میں، یہ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا مطلب ہے کہ جیسے وہ شکاری نہیں اپنے شکار میں وہ لے کر آ جا وہ ایسے بے شمار وہ سامان کرتا ہے کہ جس سے شکار جو ہے نا وہ ہوتے 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 پوری طرح اس کی جو ہے نا وہ پھر وہ
رسی کھینچتا ہے. تو اس چیز کو اپنے جو ہے زد میں لے کر آنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ استدراج. تو کہتے ہیں یہ استدراج ہوتا ہے. تو یہ درست ہے کہ کچھ لوگوں کو حرام کچھ نہیں کہتا، بلکہ حرام بڑا پلتا ہے وہ بندہ حرام سے. یہ تو خاص وہ ہے جس کو دوزخ کے لیے پالا جا رہا ہے، اور دوزخ کی طرف اس کو باقاعدہ استدراج کیا جا رہا ہے. اچھا، رہ گیا جو مومن ہے، جس کے اندر کچھ خیر ہے، وہ جب بھی حرام کاری کا راستہ اختیار کرے گا، صرف اتنا نہیں کہ اس کے دل کا اور اس کے قلب کا اور اس کی روح کا نقصان ہوگا، اس کے کہتے ہیں جسم کا بھی نقصان ہوگا، اور اس کے جسم کے اندر کمزوریاں، ناتوانیاں اور خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی چلی جائیں گی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے صرف اس کو مومن محسوس کرتا ہے. اور مومن، یہ سلف کے ہاں کہا جاتا تھا کہ مومن کے بدن کی قوت بھی دراصل اس کے ایمان سے ہے. کہتے ہیں یہ وجہ ہے یہ، اور ویسے یہ بات قابل غور بھی ہے. آج کل جو ہے ماشاءاللہ نیوٹریشن پوری ایک سائنس بنی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ نیوٹریشنسٹ بھی جو ہیں وہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے وہ کرتے ہیں، اور وہ اچھا ان کی بات کو ایسے لگتا ہے کہ کبھی ایک دن میں نے پروٹین نہ لی پوری تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے لگتا ہے. اچھا وہ چیز، وہ کیلشیم اتنی کمی ہے، اوف خدایا پتہ نہیں. یعنی آپ ذرا یہ دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں. یہ عمرو ابن ود جو ہے اتنا بڑا پہلوان تھا، اس قدر زبردست، کہتے ہیں پورے عرب میں کوئی اس کے مقابلے پر کھڑا نہیں ہوتا تھا. یہ جب غزوہ احزاب میں وہ بدبخت جو ہے وہ گھوڑا دوڑایا اس نے، اور جو خندق بڑے دن لگا کر کھودی تھی مسلمانوں نے، اس کو بھگا کر وہ خندق کود کر آ گیا اور اپنا نیزہ گاڑ کر کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ مبارزت کرو. حتیٰ کہ صحابہ میں سے بہت سارے پریشان تھے کہ کون اس بدبخت کے ساتھ کرے، اتنا وہ تکڑا ہے. مبارزہ آپ کو 1 to 1 جو ڈیول جو ہوتی ہے، بیٹل جو ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا اٹھ. تو حضرت علی، آپ کو پتہ ہے صحابہ میں سے بھی جو غریب ترین لوگ ہیں ان میں سے حضرت علی تھے. بالکل بیچارے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. کون سی نیوٹریشن بھائی، کون سی نیوٹریشن. تو سوکھی روٹی بھی مل جاتی تھی تو بہت کمال ہوتا تھا کہ آج روٹی کھا لی. تو حضرت علی جو ہیں اتنے بڑے طاقتور پہلوان کے ساتھ، تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ جب لڑنے لگے تو اتنا گرد اٹھی کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے دونوں. اتنی گرد کہ صرف جو ہے ان کی کچھ آوازیں آ رہی تھی تلواریں ٹکرانے کی، اور ایسی دھما چوکڑی تھی کہ خاصی دیر تک ہمیں نہیں نظر آیا. یہاں تک کہ ہم جو ہے نا، ہم نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا نظر آئے گا. جہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ہمیں اللہ اکبر کی آواز آئی تو ہم نے کہا حضرت علی نے مار دیا اس کو. تو مطلب یہ تھی طاقت. تو صحابہ کی جو طاقت تھی، کہتے ہیں کہ یہ اس کو بات کو جان لو کہ مومن کے بدن کی طاقت بھی اس کے ایمان سے ہے. ہاں، منافق کے بدن کی طاقت صرف اور صرف نیوٹریشن سے ہی ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہے. تو اس چیز کو جو ہے ہمیشہ خیال رکھا جائے. نویں بات جو ہے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو معاصی ہیں یہ عمر کو، جو انسان کی عمر ہوتی ہے اس کو بے برکت کر دیتے ہیں. گناہ جو ہیں اس کو بے برکت کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہ اور معاصی سراسر شرور ہیں، شر ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ایسا بندہ اس کی ساری زندگی گزر گئی، آخر میں اس کو پوچھو کہ زندگی میں کیا کیا ہے، وہ سوچ سوچ کے بھی کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ زندگی میں کچھ کیا ہے. وجہ کیا ہے کہ زندگی ساری کی ساری جو ہے وہ بے برکت رہی ہے. تو برکتوں سے لبریز زندگی اس بندے کی ہے جو استغفار کرتا ہے، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے بندے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ خیر سے بھر دیتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک.